آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا قدیمی وسطی ضلع جھنگ اپنی ثقافت، روایات اور پرانی تہذیب کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ دریائے چناب کے کنارے آباد تقریباً 48 لاکھ آبادی رکھنے والا خوبصورت یہ شہر اپنی تاریخی مقامات اور جدید شاندار سیاحتی مقامات کے سبب سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ نامور اولیاء کرام کے یہاں مزارات ہیں۔ حضرت سلطان باہو، پیر تاج الدین 18 ہزاری کے مزارات پر دنیا بھر سے ہزاروں زائرین حاضری دینے یہاں آتے ہیں۔ ہیر کا مزار قدیم فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ لوگ آج بھی ہیر کے دربار پر محبت کے دیپ جلاتے ہیں۔ سرزمین جھنگ ایک مردم خیز علاقہ، رومان پرور دھرتی اور اولیاء کرام کا مسکن ہے۔ اس کا زیادہ تر رقبہ میدانی ہے اور اس کے مغرب میں تھل کا صحرائی علاقہ ہے جو دریائے جہلم کے کنارے سے شروع ہو کر خوشاب اور بھکر کے ضلع تک جاتا ہے۔ اس قدیم ضلع کو انگریزوں کے دور میں سیال اسٹیٹ کہا جاتا تھا۔ 1881 میں جھنگ کی ریاست 1540 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی اور پنجاب کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک صدی قبل کی بات ہے کہ جھنگ کی کل 6 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل لائل پور بھی ہوتی تھی، جسے آج دنیا فیصل آباد کے نام سے جانتی ہے، مگر حالات بدلے اور جھنگ کی تحصیل لائل پور آج اسی ضلع کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز بن چکا ہے۔ سرزمین جھنگ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے ایسے سپوتوں کو جنم دیا جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں اپنا لوہا منوا کر اس سرزمین کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ اس دھرتی نے حضرت سلطان باہو جیسے سلطان العارفین، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے سائنسدان، ڈاکٹر طاہر القادری جیسے اسکالر، ڈاکٹر نیاز علی محسن مگیانہ اور صفدر سلیم سیال جیسے نامور ادیب و شاعر، علیم ڈار جیسے امپائر پیدا کیے۔ جھنگ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کے سپوت ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنس کی دنیا میں عظیم خدمات دینے پر نوبیل انعام سے نوازا گیا ہے۔ یہاں کے مزارات مبارک لوگوں کے لیے روحانی کشش اور فیض و برکات کا ذریعہ ہیں۔ حضرت سلطان باہو بھی ان میں سے ایک ہیں۔ آپ کا مزار جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے قریب ہے۔ حضرت شاہ جیونا کروڑیا جو ایک صوفی شاعر اور بزرگ تھے، ان کا مزار بھی تحصیل جنگ میں شاہ جیونا کے علاقے میں واقع ہے۔ ان کے علاوہ پیر تاج دین 18 ہزاری اور چک نمبر 175 کے قریب صوفی بزرگ خواجہ پیر کرم حسین حنفی القادری منگانی شریف کے دربار سے بھی یہاں کے لوگ گہری روحانی وابستگی رکھتے ہیں۔ سیاست کے میدان سے تعلق رکھنے والے اس ضلع کے نامور نام بیگم سیدہ عابدہ حسین، فیصل صالح حیات، سابق وزیر مملکت شیخ وقاص اکرم ہیں۔ جھنگ زرعی طور پر ایک زرخیز علاقہ ہے جو کپاس، چاول، گنا اور گندم کی پیداوار میں پنجاب بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں 70 کے قریب بڑے صنعتی یونٹ بھی قائم ہیں، جن میں شوگر ملز، آئل ملز، رائس ملز اور ٹیکسٹائل ملز یونٹ شامل ہیں۔ ضلع جھنگ اس وقت 91 یونین کاؤنسلز پر مشتمل ہے، جس میں کل 14 تھانے اور 12 پولیس چوکیاں ہیں۔ گھوڑ سواری، نیزہ بازی، کبڈی یہاں کے روایتی کھیل ہیں۔ جھنگ کی اکثریتی آبادی کی مادری زبان پنجابی ہے اور بعض علاقوں میں سرائکی بھی بولی جاتی ہے۔
नाज़रीन, जिला झंग का शुमार पंजाब के कदीम तरीन खित्तों में किया जाता है और इस खित्ते में तारीख के बड़े बड़े राज पोशीदा है। कहा जाता है कि झंग की तहसील शोरकोट के आसार कदीमा में मिलने वाले सिक्कों के एक तरफ गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ अशोक की तस्वीरें बनी हैं, जिससे पता चलता है कि ये खित्ता चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक से पहले आबाद था। फिर 1974 में एक रिपोर्ट शाया की गई महकमा आसार कदीमा की तरफ से, जिससे ये पता चलता है कि ये खित्ता चंद्रगुप्त मौर्य के दौर से आबाद हुआ। फिर अजीम सिकंदर यूनानी समंदर की तरफ जाते हुए इस खित्ते से गुजरा था। फिर 1334 में एक अजीम सयाह मतलब मशहूर सयाह इब्ने बतूता का भी यहाँ से गुजर हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक इस खित्ते को 1288 में राय सियाल ने अपने मुर्शिद हजरत जलाल शाह बुखारी के कहने पर आबाद किया था और यूं सियाल कबीले की यहाँ पर जो हुकूमत रही वो तकरीबन 360 साल तक, और उस हुकूमत के जो आखिरी हुक्मरान थे वो अहमद खान थे, जिनकी हुकूमत 1812 से लेकर 1822 तक चली। इस खित्ते का एक मुफस्सल जिक्र 1526 में शहनशाह बाबर की जो किताब है तुज़्के बाबरी, उसमें किया गया है, जिससे पता चलता है कि भेरा, खुशाब और चनाब के आसपास के इलाकों पर जो हुकूमत थी वो अहमद खान ही की थी। फिर 1805 में ये इलाका महाराजा रंजीत सिंह के ज़ेरे असर रहा और 1848 में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, सिखों को शिकस्त दी और यूं ये खित्ता ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। माजी में झंग के इलाके को सांदल बार भी कहा जाता था। बार एक मकामी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है घने जंगलात। फिर और कई रिवायात हैं जिनसे हमें झंग की वजह तस्मिया पता चलती है, जैसे कि झंग लफ्ज झंगी से लिया गया है जिसका अंग्रेजी में माने है बुशेस। फिर एक और रिवायत से पता चलता है कि झंग लफ्ज की जो इस्तिलाह है वो संस्कृत के लफ्ज जंगला से की गई है, इससे अखज़ किया गया है, जिसका मतलब जो मकामी पंजाबी जुबान में वो झंग बनता है। फिर आपको पता है कि माजी में लोग दरियाओं के किनारे रहा करते थे, छोटी छोटी बस्तियां बना के। उन बस्तियों को झोंक कहा जाता था, फिर जिसकी मुनासबत से इस इलाके का नाम झंग पड़ गया। वैसे माजी में इस इलाके के और भी बड़े नाम थे, जैसे कि जंगल, झंगड़, फिर झंग मगियाना, फिर उसके अलावा झंग सियाल, और यहाँ के जो बासी हैं उन्हें झंगवी कहा जाता है।